أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 سورۃ مائدہ کی آیات 35 اور 36 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ترجمہ: مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. تفسیر ہے، یعنی ہر اس ذریعے کے طالب اور جویا رہو جس سے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکو اور اس کی رضا کو پہنچ سکو، جس کا مفہوم محض جد و جہد سے پوری طرح واضح نہیں ہوتا. مجاہدے کا لفظ مقابلے کا متقاضی ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں، جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو تم کو پوری طرح خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں، ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو. اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح اور کامیابی اور خدا سے تمہارے تقرب کا انحصار ہے. اس طرح یہ آیات بندہ مومن کو ہر محاذ پر لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے. ایک طرف ابلیس لعن اور اس کا شیطانی لشکر ہے، دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں، تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے وہ بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے، چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہے جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کی بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں. ان سب کی حربیں مختلف ہیں مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کی بجائے اپنا مطیع بنائے. بخلاف اس کے آدمی کی ترقی کا اور تقرب خدا بندی کے مقام تک اس کے عروج کا انحصار بالکلیہ اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا مطیع اور باطن سے لے کر ظاہر تک خالصتاً اس کا بندہ بن جائے. لہذا اپنے مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام مانع و مزاحم قوتوں کے خلاف بیک وقت جنگ آزما ہو، ہر وقت ہر حال میں ان سے کشمکش کرتا رہے اور ان ساری رکاوٹوں کو پامال کرتا ہوا خدا کی راہ میں بڑھتا چلا جائے. اور یہ تب ممکن ہوگا جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا احترام کرے گا، قرآن و سنت پر اپنے آپ کو ڈھال لے گا، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. یعنی کفار کا یہ خیال غلط ہے کہ ہم وہاں بھی روپیہ وغیرہ سے کام چلا لیں گے، وہاں تو نجات کا ذریعہ ایمان ہے. دنیا بھر کی دولت بھی اگر وہ دے کر جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کے منہ پر مار دی جائے گی. جزاک اللہ، والسلام.